بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکتب دارالسنیاس کا چینل حکیم محمد لطیف 157 ہے۔ آج ہم جس طبی رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ عورتوں کے متعلق ہیں، اور یہ جو ہے نا لازمی ہے کہ ہر ایک بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پوری ویڈیو ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو عجیب اور بہترین اور سچی باتیں انشاءاللہ پتہ چلیں گی۔ عورتوں کی جو سب سے طبی لحاظ کے ہے، عورتوں کے جو سب سے طبی لحاظ سے جو سب سے بہترین عورت ہے، اس کی علامتیں جو لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا قد لمبا ہوتا ہے، اور چہرے کا رنگ جو ہے نا ہلکا گلابی ہوتا ہے، اور پیشانی چوڑی ہوتی ہے، اور جو بھویں اس کی ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور آنکھیں ہرن کی طرح سیاہی خوب گہری اور تیز ہوتی ہے، ہونٹ باریک اور سینہ کشادہ ابھرا ہوا، اور کمر پتلی، کلائیاں انگلیاں باریک ہوتی ہیں، اور جب وہ چلتی ہے تو دلکش چال چلتی ہے، اور گفتار اس کی شیریں ہوتی ہے، شرمیلی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے نا بہت اچھی، نیک اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والی اور اپنے مرد سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اپنے شوہر کی بن کے رہتی ہے، اور گھر اور شوہر کو دیکھ کر جو ہے نا اس کا دل کھل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری عورت، جو دوسرے نمبر پہ عورت ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو عورت ہے اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا قد تو لمبا ہوتا ہے، لیکن نہ وہ موٹی ہوتی ہے نہ پتلی ہوتی ہے، تو اس کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، بدن سخت ہوتا ہے۔ جو پچھلی عورت تھی اس کا بدن نرم ہوتا ہے، اس کا بدن تھوڑا سخت ہوتا ہے، آواز کڑی ہوتی ہے، یعنی کہ بھاری آواز ہوتی ہے، اور سینہ چوڑا اور چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور ضدی ہوتی ہے، بڑے سر اور پیٹ والی ہوتی ہے، اور اس کی چھاتیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ عورت جو ہے نا یہ جلد ناراض ہونے والی ہوتی ہے، اکثر ناز نخرے وغیرہ کرتی ہے، گانے کی شوقین ہوتی ہے، اس کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اور یہ جو نا رنگین کپڑوں سے بڑی محبت رکھتی ہے، اس کو ہر وقت آرام اور راحت چاہیے ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ جماع کے لیے اور مباشرت کے لیے بہت زیادہ تاب رکھتی ہے، مطلب ان سے جتنا بھی جماع کیا جائے تو ان کو کمزوری نہیں ہوتی، اور ان کو انزال بھی دیر سے ہوتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی ناف جو ہوتی ہے نا، جو پیٹ کے اوپر ناف ہوتی ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے۔ اکثر مردوں عورتوں کی جو نافیں ہوتی ہیں وہ اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو ناف ہوتی ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسری قسم کی عورت ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو وہ بہت ناز نخرے کرتی ہے، لیکن اس کی جو چال ہوتی ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی، اور چہرے کی کھال سخت ہوتی ہے، اور چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، گردن اس کی چھوٹی ہوتی ہے، اور بدن میں تھوڑی موٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اکثر کڑوی، کھٹی، نمکین، تیز چیزوں کو بہت کھاتی ہے، ان کا بہت شوق رکھتی ہے، لیکن اس کی یہ ایک مطلب ہے کہ خامی ہوتی ہے کہ اس عورت کے جماع سے، ہم بستری کرنے سے مرد کو لطف نہیں آتا، اور یہ عورت جو ہے نا مرد کو زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ تو چوتھے نمبر پر جو عورت ہے تو یہ عورت نہایت دبلی پتلی اور لمبے قد کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ عورت کیا ہوتی ہے، دبلی پتلی ہوتی ہے، بالکل سوکھی ہوئی اور لمبے قد کی ہوتی ہے، کلائیاں اور پنڈلیاں بہت باریک ہوتی ہیں، یعنی کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کلائیاں اور پنڈلیاں جو ہیں کمزور ہیں، اور ہاتھ پاؤں بھی باریک ہوتے ہیں لیکن لمبے ہوتے ہیں۔ یہ عورت جو ہوتی ہے نا، اس کا ناک کی جو نوک ہوتی ہے وہ اس کی ناک کی نوک بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہوتی ہے نا یہ جھگڑالو اور بد مزاج ہوتی ہے، اور جلدی رو دیتی ہے، جلدی ہنسنے لگتی ہے، اور مکر و فریب بہت زیادہ کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ شوہر کے ساتھ جو ہے نا زیادہ مخلص نہیں ہوتی، اور اس کو جو ہے نا ہر وقت تنگ ہی کرتی رہتی ہے، اور دوسرے بات ہر وقت برے برے خیالوں میں ہوتی ہے۔ اس کے پسینہ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، اور اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر مردوں کی طرح بال ہوتے ہیں، تو یہ جو بال ہوتے ہیں یہ اس کی پنڈلی اور کلائیوں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر جھوٹ سے کام لیتی ہے، اور جو بھی اچھا کام ہو اس کو بھی جلد اختیار کرے گی، اور نیک کام ہوگا اس کو بھی جلد اختیار کرے گی، اور اس کو جو ہے نا اس کے بعد اور عورتوں میں سے کچھ عورتوں کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے ابھی پچھلی عورت بولی نا، اس کو زیادہ خواہش و جماع ہوتی ہے، اکثر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا یہ اس کے اندر جا پڑتی ہیں، گناہوں کے اندر۔ اور دوسرے جو راز ہیں اس کے متعلق ہم یہ ہے کہ ہند کے حکمان ہیں
16 سال کی عورت کو 16 برس کی عورت کو نوجوان یعنی جو اٹھتی جوانی والی ہے اس کو نوجوان لکھا ہے۔ 16 سال کی عورت کو اٹھتی جوانی والی عورت کو لکھا ہے، یعنی کہ اس کو وہ بچہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد 30 برس کی عورت کو وہ جوان سمجھتے ہیں، یعنی کہ 27 سے 30 سال کی عورت کو وہ جوان سمجھتے ہیں، اور جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمر سمجھتے ہیں، اور 50 برس والی عورت کو بڑھیا وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے نا الٹا ہی زمانہ چل پڑا ہے۔ آج کل جو ہے نا عورتیں جو ہے نا 30 برس کی عمر میں ہی ان کی جوانی کو گھن لگ جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 40 برس تک وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو اور ایک راز ہے اس کے متعلق عورتوں کے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عورت آنکھ میں سرما لگاتی ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے نا سرخ ہو جاتی ہیں تو وہ بہت پرشہوت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جماع کی بہت زیادہ حریص ہوتی ہے۔ اور جو عورت زیادہ سوچ میں رہتی ہے اور ہر وقت بناؤ سنگھار کرتی ہے اور منہ کھلا رکھتی ہے اور اکثر باتیں اس کی جھوٹ نکلتی ہیں اور جھگڑا بھی خامن سے کرتی رہتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا غیر مرد کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا پیدا ہوتی ہیں؟ سوچ میں زیادہ رہنا، ہر وقت بنتے سنورتے رہنا، منہ کھلا رکھنا، جھوٹ بولنا، خامن سے جھگڑا کرنا۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو عورت ادھر ادھر زیادہ نظر ڈالتی ہے، یعنی کہ اس کی آنکھیں ایک جگہ نہیں ٹکسی اور بے سبب ہنستی ہے اور لوگوں کو باپ بھائی بناتی رہتی ہے، کہ ہاں جی وہ سود ہو گیا، کزن ہو گیا، بھائی ہو گیا، باپ، اس طرح بناتی رہتی ہے اور عیش و عشرت چاہتی ہے، وہ بڑی نابکار عورت ہوتی ہے، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور تیسری قسم کی وہ عورت ہوتی ہے جو شرمیلی ہوتی ہے، ہر وقت اپنا منہ جسم پوشیدہ رکھتی ہے، اور جب بھی کوئی مرد آئے، کوئی اس کا بھائی ہو یا باپ ہو یا اس کا کوئی غیر محرم ہو، کزن وغیرہ ہو، تو وہ کیا کرتی ہے کہ فوراً اپنے کپڑے جوڑنے لگ جاتی ہے، جسم تو پوشیدہ رکھتی ہے، ہنس مکھ ہوتی ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو اپنے شوہر اور فرزندوں کو زیادہ پیار کرتی ہے، تو ایسی عورت جو ہے نا وہ نیک دل اور پاک دامن ہوتی ہے۔ اور چوتھی قسم کی عورت وہ ہوتی ہے جو عورت اٹھتے بیٹھتے میں ننگے سر لحاظ نہ رکھتی ہو، یعنی کہ اس کا دوپٹہ کہاں ہے، سینے پر ہے نہیں ہے اور سر پہ ہے، اس کو اس دوپٹوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، تو ایسی عورت جو ہوتی ہے وہ عورت اپنے یعنی کہ جسم کے اعضاء کو چھپاتی نہیں ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ننگے سر کا لحاظ نہیں رکھتی، محرم غیر محرم کا لحاظ نہیں رکھتی، نہ منہ ڈھکتی ہے، اور پھر جب کوئی بات ہو تو غیر مرد کے سامنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمسایہ ہو، گلی والا ہو، رشتہ دار ہو، اس کے سامنے بڑے بڑے کہہ لگاتی ہے، تو لازم ہے کہ اس کا دل جو ہے نا غیر مرد کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ جلد ہی مطلب ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ پھنس جاتی ہیں۔ ایسی عورت کو لکھا گیا ہے کہ ہرگز اکیلا نہ چھوڑنا چاہیے۔ جس عورت کے اندر یہ نشانیاں ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے ننگے سر لحاظ نہ رکھتی ہو، سینہ نہ اپنا ڈھانکتی ہو، سر نہ ڈھانکتی ہو، چہرے کو نہ چھپاتی ہو، اور اس کے بعد غیر مردوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہو، کہہ کے لگاتی ہو، تو اس عورت کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑنا چاہیے، اور ایسی عورت پر اعتبار بھی نہ کرنا چاہیے، کہ ایسی عورت جو ہے نا وہ گناہوں میں جلدی پڑ جاتی ہے اور بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جس عورت، اور پانچویں قسم کی عورت وہ ہے جس عورت کی گردن اور پاؤں اور اس کا سینہ لمبے ہوں، تو اس عورت کو دولت مند زیادہ نہیں ہوتی ہے، بس بیچ کی اور راس میں رہتی ہے، تو اکثر وہ تنگی اٹھاتی رہتی ہے۔ جس عورت کی گردن، پاؤں اور پستان لمبے لمبے ہوں، اور جس عورت کا رنگ سبزہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر سبزے کی جھلک ہو، اور آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں، اور ناک چھوٹی ہو، آواز دھیمی اور دلکش ہو، وہ نیک بخت اور اقبال مند اور صاحب دل اور فرزند ہوگی، ہر وقت خوشحال رہے گی، مگر وہ مروت سے خالی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمدردی اس کے اندر نہیں ہوتی نیک بخت ہے، اقبال مند ہے، صاحب دل بھی ہوتی ہے، مگر وہ محبت اور مروت سے خالی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے ساتھ وفادار اور ہمیشہ اس کی غم گسار ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں عورتوں کے متعلق جو ہم نے بیان کی ہیں، آپ اس کو بار بار 2-3 بار سنیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر جس کی شادی ہو گئی اور اس کے اندر اس کی بیوی کے اندر کوئی 1-2 ایسی خصلتیں ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ویسے ہی سمجھ لے، تو یہ طبی لحاظ سے تھا، باقی جو اس کے راز ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کیافہ شناس کے پاس ایک بندہ گیا، تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ یہ بندہ جو نا بڑا ہی بیکار ہے، اس کے مجھے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے،
لیکن اس نے پھر لیکن اس نے کہا کہ مجھے مل لیجئے کہ میں نے اپنی جو بری عادتیں تھیں نا ان کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ تو اکثر عورتوں میں یہ نشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی بری عادتوں پر قابو انہوں نے پایا ہوتا ہے تو وہ عورتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے گھر میں یا ہمارے فلاں ایسی عورت ہے، تو انہوں نے کسی نے اللہ نے ان کو قوت دی ہوتی، رکھا تو ہوتا ہے ان کے اندر یہ مادہ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان برائیوں کے اوپر قابو پایا ہوتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ آپ پھر بہرحال یہ معلومات تھیں طبی لحاظ سے، کچھ راز تھے عورتوں کے متعلق، آپ جانیے اور آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد جو ہے نا نظر رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔